بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج دراصل جس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ یہ پوری کائنات معرض وجود میں کس طرح آئی، اس کائنات کے بننے کی وجہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے دو اشخاص ہیں جن کے موقف ہیں، جنہوں نے اپنی تھیوری بیان کی ہے کہ اس طرح یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے۔ سب سے پہلے جو اس کے حوالے سے موقف دے رہے ہیں وہ ہیں ایک سائنٹسٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس کا یہ موقف ہے کہ یہ جو دنیا ہے ایک ڈاٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے دنیا دریافت ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری کے حساب سے۔ تو اس نے بتایا کہ بھائی میں نے ایک ٹیلیسکوپ سے یہ چیز دیکھی ہے کہ بھائی جب اسٹارز جو ہیں وہ ابھی دور دور ہوتے چلے آ رہے ہیں ایک دور سے، اب آنے والے وقت میں اور زیادہ اس میں ڈسٹینس بڑھ جائے گا۔ تو اس نے کہا جب اب آنے والے وقت میں ڈسٹینس بڑھ رہا ہے تو اگر پیچھے جاؤں تو ایک دوسرے قریب آ رہے ہوں گے، تو کہتے جب قریب آ رہے ہوں گے تو یہ اس کا مقصد ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پہ کے جمع ہوئے ہوں گے، تو کوئی ایک پوائنٹ ہوگا۔ تو اس نے اس وجہ سے کہا کہ بگ بینگ تھیوری یہ ہے کہ یہاں سے کائنات کا اسٹارٹ ہوا ہے۔ یہ تو تھا ایک سائنٹسٹ جس نے کہا۔ اس کے متعلق ایک عالم ہیں، امام بھی ہیں، امام غزالی کہتے ہیں اپنی کتاب میں مکاشفۃ القلوب میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جوہر کو پیدا کیا۔ جب جوہر کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اللہ تبارک نے جوہر کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور اس پیدا کرنے پر جوہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر حیبت ڈالی۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر حیبت ڈالی تو وہ پگھلنا اسٹارٹ ہو گیا۔ اب جب وہ پگھلنا اسٹارٹ ہوا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پگھلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی وہ پگھلا تو اس پہ پھر دوبارہ نظر عنایت ڈالی۔ جب نظر عنایت ڈالی تو وہ اس کا نصف یعنی آدھا حصہ جم گیا۔ جب وہ آدھا حصہ جما تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو بنایا۔ عرش جیسے ہی بنایا تو عرش کانپ رہا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نظر حیبت کی وجہ سے وہ کانپ رہا۔ اب وہ جب کانپ رہا تھا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا۔ جیسے ہی وہ لکھا تو عرش ساکت ہو گیا، یعنی سکون اختیار کر لیا اس نے اور رک گیا وہ۔ اب جب وہ رک گیا تو باقی جو نصف سے عرش بنا نصف بچا، تو اس نصف کی کنڈیشن نے باقی کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ جب ایسے ہی چھوڑا نظر حیبت کی وجہ سے وہ کانپتا رہا، ہلتا رہا، تو اس میں لہریں اٹھنا شروع ہو گئی۔ جب لہریں اٹھنا شروع ہوئیں تو لہریں اٹھتے اٹھتے کیا ہوا کہ اس میں آبی بخارات میں کنورٹ ہونے لگ گیا۔ وہ جیسے ہی آبی بخارات میں کنورٹ ہوا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنا دیا۔ آسمان اور زمین بنے تو آسمان اور زمین اس طرح بنے ہوئے تھے کہ دونوں یوں ملے ہوئے تھے۔ اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو جیسے ہی داخل کیا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو گئے، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو آسمان اور زمین بن گئے۔ اب آسمان کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہاں پر آسمان جو تھے آبی بخارات بنتے بنتے وہ دھواں جو تھا وہ کنورٹ ہوا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ اب جب آسمان کی طرف گیا تو کیمسٹری میں ہم جس طرح پڑھتے ہیں کہ مالیکیولز جو ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو وہ آبی بخارات ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب تھے، ایک دوسرے کو اٹیچ کیے ہوئے ہیں، اور جو سب سے اس کا آخری حصہ ہے وہ سکون میں ہے جو آسمان بنا ہوا ہے۔ اب باقی کنڈیشن جو زمین کی طرف آئے تو زمین میں جو کچھ پانی بچا تھا تو زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی سے سبزہ اگایا، پھر انسان کی تخلیق ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ سبزہ جو اگایا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آسمان جو ہے ہمارے پاس ہے 7 آسمان ہیں، 7 آسمان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کی طرح نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کوئی بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ ہم نے ابن آدم کے لیے جو سبزیاں اور یہ سب چیزیں اگائی ہیں یہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی سب ذائقے میں، رنگ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو جب سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جوہر جو پیدا کیا وہاں سے یہاں تک کائنات کا جو سفر تھا، پوری کائنات اس طرح ہمارے سے وجود میں آئی۔ اور پھر اس کے متعلق ابھی پیچھے ہم ایک ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں پر جو اس چیز کو بھیجا تھا اس دنیا میں وہ جنات تھے، جنات سے پھر پوری اس کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی، کس طرح کیا ہوئی۔ تو یہ امام غزالی نے پورا ٹاپک بیان کیا تھا کہ کس طرح یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اس طرح آپ سے انفارمیٹو ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم، ہستہ لا وستہ۔